موطا امام مالک ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان آتا تو وہ اپنے اس حدیث کو اور حدیث کے کام کاج کو بند کر دیتے اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیا کرتے تھے. کہتے یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. نماز میں کہتے خشوع انسان کو آ سکتا ہے یا تب آتا ہے کہ جب انسان اس طرح نماز پڑھے کہ بس یہ میری آخری نماز ہے. تو یہ رمضان اس ویژن کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے. کچھ نہیں پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. ہمارے اسلاف رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک اس رمضان میں کیے جانے والی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہا کرتے تھے. چلو میں سے کسی نے کہا کہ اگر انسان کو دنیا کی کوئی حاجت ہو نا، کوئی کام کرنے کی، تو اس کو چاہیے جب تک وہ پورا نہ کر لے تب تک کھائے نہیں. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان کی برکات سمیٹنے کا موقع دے دے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرا موضوع ہے رمضان اور سلف صالحین. ہمارے اسلاف رمضان کیسے گزارا کرتے تھے، کچھ ان کے زندگی کے بارے میں اور کچھ ان کے اقوال کے حوالے سے اس مختصر سے وقت میں آپ سے بات کرنی ہے. انشاءاللہ اس کے بعد پھر شیخ مغیث آئیں گے، وہ کچھ احکام و مسائل پہ بات کریں گے، اور جو روزے میں کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، کیا چیزیں نہیں کی جا سکتی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس آف فاسٹنگ، اس پہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ بات کریں گے. تقریباً کچھ 8 پوائنٹس پہ میں آپ سے بات کروں گا، اور اس کو نوٹ کرنا چاہیں نوٹ بھی کر سکتے ہیں، آخر میں ریپیٹ بھی کر دوں گا انشاءاللہ، اور باقی ریکارڈ تو ہو ہی رہا ہے الحمدللہ. اچھا، ابھی تک آپ نے جو 2 سیشن ہوئے کیا سیکھا؟ کوئی ریکیپ. رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے؟ گناہ معاف کرانا، توبہ اور تقوی کی منزل تک پہنچنا، اور ٹائم مینجمنٹ ہم نے سیکھی. کیا سیکھا ٹائم مینجمنٹ میں؟ موسٹ امپورٹنٹ پہلے ہے، لیسٹ امپورٹنٹ بعد میں ہے، اور کس چیز کو؟ فضول چیزوں کو چھوڑ دینا. جیسے نائٹ میچ، ڈھابے پہ بیٹھنا ساری رات. آئے گی ابھی اس پہ کچھ نہ کچھ بات انشاءاللہ، اس میں بھی آئے گی جی. اور نفس کو ٹرین کرنا، بالکل رمضان کا مقصد نفس کو ٹرین کرنا ہے. اور یہی میرا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہمارے اسلاف اس رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ رمضان آتا ہے ہمارے نفس کو ٹرین کرنے کے لیے. کس طرح کہ اے انسان، آپ کی زندگی، آپ کے جسم کی کچھ ضرورتیں ہیں جو آپ کی جسم کی نیڈ ہے، جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. تو کچھ دن، چند ہفتے جب آپ اللہ کے لیے ان جسم کی نیڈز کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ حلال ہے، جو کہ جائز ہے، بعض اوقات میں مستحب بھی ہے، تو آپ اللہ کے لیے ان ایام میں اور ان ایام کے بعد گناہوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے جو اللہ نے ہم پہ حرام کیے ہیں اور جو ہماری زندگی کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. تو یہ رمضان ہمیں ٹرین کرنے کے لیے آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ مرحبا بمطہرنا من الذنوب، کہ مرحبا، ویلکم اس چیز کو کہ جو ہمیں گناہوں سے پاک کرنے آئی ہے. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین رمضان کے لیے 6 مہینے پہلے سے دعائیں کیا کرتے تھے. کیا دعا کرتے تھے؟ کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہ رمضان
کی برکات سمیٹنے کا موقع دے دے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس سال نہیں ہیں، جنہوں نے رمضان گزارا اور اس سال وہ ہم میں موجود نہیں ہیں. ابھی چند دنوں پہلے ہم اپنے رمضان میں جو علماء کے دروس ہیں ان کا شیڈیول بنا رہے تھے. تو 24ویں شب کو تقریباً ہر سال ہمارے یہاں ہم علماء کے نام لکھ رہے تھے، اور عموماً ہر سال کے جو علماء ہیں ان کا نام لکھ رہے تھے. تو اس میں ہم نے شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ، جو کہ تقریباً ہر رمضان 24 کو وہ آیا کرتے تھے، ان کا نام ہم نے کاٹ دیا. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جس کے علم میں نہیں ہے، شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ جامع بکر الاسلامیہ کے مدیر تھے، پرنسپل تھے، اور ان کو گولیاں مار کے شہید کر دیا گیا. اور یہ بہت بڑا صدمہ تھا اس سال کا ہمارے لیے. اور یہاں بیٹھے بیٹھے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن یہ ہے کہ بھئی یہ وقت میرا آپ کا کبھی بھی آ سکتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ابھی 6 دن ہیں، 8-10 دن ہیں، یہ بھی پورے ہو پائیں گے یا نہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے خبر آئی، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جو یہیں سامنے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ایک پڑوسی جو بروج میں اکثر آتے تھے دروس میں، تراویح میں، یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ بے ہوش ہوئے، گرے، اور سب جلدی کر کے ان کو ایمبولنس بلا کے پڑوسی ہاسپٹل لے جانے لگے، لیاقت نیشنل. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا. یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے. اور مجھے تصویر بھی بھیجی ہے. انہوں نے تصویر کیا بھیجی کہ ابھی چند دن پہلے یہ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی آئے تھے ہمارے یہاں، تو ان کی کوئی ویڈیو بنی تھی، اور شیخ صاحب اسی کمرے سے جب باہر جا رہے تھے تو وہ سامنے کھڑے ہیں. انہوں نے شکل ہائی لائٹ کر کے بھیجی مجھے کہ وہ شیخ صاحب جا رہے ہیں اور وہ سامنے شیخ سے ہاتھ ملانے کے لیے کھڑے ہیں. تو بھائی یہ رمضان نہیں، ہماری زندگی کا مقصد ہے. وہ کیا کہ ہمارا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، ہم اس کے لیے تیار رہیں. ہم کبھی بھی اپنی ان سانسوں کو کھو سکتے ہیں. ایک شیخ کے بارے میں سنا، وہ کویت میں یا قطر میں رہتے تھے، یہاں پاکستان بلتستان سے گئے ہوئے تھے وہاں پہ ایز اے امام. کہہ رہے وہ رات سوئے اور صبح اٹھے نہیں. اور ابھی 2 سال پہلے ہی شیخ عزیر شمس کا انتقال ہوا. میں بارہا یہ بتاتا ہوں، میرے لیے بھی یہ یاد دہانی ہوتی ہے، سب کے لیے ہی ہوتی ہے. کفا بالموت واعظا، کہ موت اکیلی واعظ ہے ہمارے لیے. کبھی کوئی انسان کو اسپریچول بوسٹ چاہیے ہو، وہ موت کو یاد رکھے، اپنی موت کا خیال اپنے ذہن میں لائے. یہ اکیلی چیز اس کو واعظ و نصیحت کرنے والی ہے. کچھ دلائل کی ضرورت نہیں ہے اسے، کچھ سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف وہ یہ سوچ لے کہ یار اگلا لمحہ میرا قبر کے نیچے جانے والا ہو سکتا ہے. نماز میں کہتے ہیں خشوع انسان کو آ سکتا ہے یا تب آتا ہے کہ جب انسان اس طرح نماز پڑھے کہ بس یہ میری آخری نماز ہے. تو بھائی یہ تو رمضان آ رہا ہے، تو یہ رمضان اس ویژن کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے، اس سوچ کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے کہ کچھ نہیں پتہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. ہمارے اسلاف رمضان گزرنے کے 6 مہینے بعد تک اس رمضان میں کیے جانے والی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کرتے رہا کرتے تھے. اور پھر اس کے 6 مہینے تک، یعنی 6 مہینے بعد اور اگلے رمضان سے 6 مہینے پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور مشہور دعا ہے، یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کہ اکثر سلف جو ہیں وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. ترجمہ سمجھ لیں اور ہم اپنے زبان میں دعا کریں. دعا کی تاثیر ہوتی ہے جب اس کو سمجھ کے دل سے کیا جاتا ہے، اس میں یقین رکھ کے دعا کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے نا کہ دعا اس طرح کرو کہ اس کے قبول ہونے کا یقین ہو. یہ تو ہو کے رہے گی. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کیا کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی.
سنا ہے قول آپ نے؟ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی، یہ بات تو 100% ہے، میں جب دعا کروں گا وہ قبول ہوگی، فکر اس بات کی ہے کہ مجھ سے دعا کرنے کی توفیق نہ چھین لی جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے رمضان کے فضائل میں سنا ہوگا کہ یہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اور یہ تو بہترین اوقات ہیں، گولڈن پیریڈ ہے۔ سحری کے وقت ہم سب نے جاگنا ہوتا ہے، وہ وقت ہے اللہ آسمان دنیا پہ آیا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ غنیمت جان کے ہم دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر افطاری کے وقت، تو یہ سلف صالحین میں سے یحییٰ بن کثیر کہتے ہیں کان من دعائہم اللہم سلمنی رمضان، اللہ رمضان تک مجھے صحیح سلامت رکھ، اللہ ایسا نہ ہو جائے کہ رمضان میں مجھے کوئی بیماری آ جائے، ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ایسی مجبوری آ جائے جس کی وجہ سے میں روزہ نہ رکھ سکوں۔ سلم لی رمضان، اور رمضان کو میرے لیے مجھے سلامت رکھ رمضان کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تسلم منی متقبلا، یعنی کہ ایسی کوئی کیفیت نہ آ جائے۔ اور میں پرسنلی یہ آپ کو بتاؤں، میں پرسنل بھی یہی معاملہ ہے، یہی رہا اس سال کہ پچھلے سال میں روزے نہیں رکھ پایا اپنی ایک بیماری کی وجہ سے، اور اس کو پرسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ یار یہ گولڈن ٹائمز ہوتے ہیں انسان کی لائف کے، اللہ کی توفیق ہو تو انسان وہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی توفیق کا بھی سوال کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ ہمارے اسلاف یہی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان کے لیے تیار کر دے، کیونکہ یہ ہمارا ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے کہ پورا سال ہم اپنی زندگی کی مصروفیت میں گزارتے ہیں، ایک رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم ایک اللہ کے وسلم کی حدیث ہے نا کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ آسمان سے آواز لگانے والا آواز کیا لگاتا ہے کہ اے خیر کے طالب اب تو آگے بڑھ جا، اور اے شر کے طالب اب تو رک جا۔ تو یہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں دنیا میں بڑے سیزن آتے ہیں بہت سی چیزوں کے، اس کے لیے ہم تیاریاں کرتے ہیں۔ تو یہ سیزن ہے ہماری عبادات کا۔ تو سلف صالحین سب سے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں صحیح سلامت اس مہینے تک پہنچا دے۔ اور کیوں؟ اس کی ایک وجہ آپ نے دیکھی، جیسے ابھی ہم نے ٹریننگ پیریڈ کہا، یہ بھی انسان کو بتانے کے لیے کہ ہمارا جو فوکس ہے زندگی میں وہ صرف کھانا پینا نہیں ہے۔ سلف میں سے کسی نے کہا کہ اگر ایک شخص کا ہر وقت یہ فوکس ہو کہ وہ کیا کھائے گا اور کیا پیے گا، ہر وقت ایک انسان کا جو پیٹ ہے اس کا ٹارگٹ یہی ہو کہ اس پیٹ میں کیا ڈال رہے، تو ایسے شخص کی جو حیثیت ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے جو اس کے پیٹ سے نکلتا ہے، یعنی اتنی گھٹیا اس شخص کی اوقات ہو چکی ہے کہ جو ہر وقت یہ سوچ رہے۔ یعنی عبداللہ ابن عمر اکثر کسی کو اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، پتہ ہے نا ہمیں حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے وہ ایک آدھ کھاتا ہے اور کافر جو ہے 7 آتے کھاتا ہے، 3 حصے رکھ کے کھانا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھ ہمیشہ کسی کو بٹھایا کرتے تھے کھانا کھلانے کے لیے، تو کبھی کبھار کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا کرتا تھا تو وہ اس کو آئندہ اپنے گھر والوں کہتے تھے اس کو آئندہ میرے ساتھ نہیں بٹھانا۔ اور سلف کہتے ہیں کہ کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھانا جائز ہے، کبھی کبھار، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کبھی کبھار ہم پیٹ بھر کے نہیں کھاتے، وہ بھی میسر نہ ہو تب یہ توفیق ملتی ہے مجبوری میں۔ آج پسند کا کھانا نہیں ہے، آج ٹنڈے پکے ہیں، آج دال ہے سوکھی۔ سلف میں سے کسی نے کہا کہ میں جب سے مسلمان ہوں تب سے میں نے پیٹ بھر کے نہیں کھایا۔ تو یہ رمضان ہمیں یہ سکھانے کے لیے ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ فائدے بتائے ہیں زندگی میں بھوکا رہنے کے، کہ بھوکا رہنے کے کیا فوائد ہیں۔ سلف میں سے کسی نے کہا کہ اگر انسان کو دنیا کی کوئی حاجت ہو نا کوئی کام کرنے کی، تو اس کو چاہیے جب تک وہ پورا نہ کر لے تب تک کھائے نہیں،
کیوں؟ کھا لے گا تو اس کی عقل چلی جائے گی، ان کے الفاظ ہیں. تو یہ رمضان روزوں کا مہینہ ہے، کہتے ہیں اٹس اے منتھ آف فاسٹنگ اینڈ ناٹ فیسٹنگ. سلف صالحین کا اگر ہم رمضان دیکھیں تو ان کی زندگی کھانے کے تعلق سے ارد گرد نہیں گھومتی تھی. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو روح افزا کا ایڈ آتا ہے. ایک مہینہ پہلے سے ہی روح افزا کے ایڈورٹائزمنٹ ملنا شروع ہو جائیں گے آپ کو. مسالوں کے ایڈ ملیں گے آپ کو، ریسیپیز کے. آپ کو جو فرائیڈ آئٹمز ہیں ان کی جو ایڈز ہیں وہ دیکھنا شروع ہو جائیں گے. خواتین ہیں وہ ریسیپیز اکٹھا کرنا شروع ہو جائیں گی، اپنے کھانے پینے کے شیڈیول بنانا شروع کر دیں گی. ریٹ بڑھ جائیں گے مارکیٹ میں چیزوں کے. بھائی رمضان اس لیے نہیں آیا. آپ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ گھر پہ کھانا نہ پکائیں. اگر گھر والوں کو افطاری کے ٹائم پہ کچھ چاہیے تو آپ کہیں نہیں بھائی یہ رمضان تو روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، خاطر مدارت کرنے کا مہینہ نہیں ہے. میں درس سن کے آئی تھی، جائیں یہ ریکارڈنگ آپ بھی سن لیں. بس یہ پانی ملے گا اور یہ دال ملے گی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، میں جا رہی ہوں قرآن پڑھنے. نہیں، میانہ روی ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. اس پہ بھی انشاءاللہ پھر کبھی موقع لگا تو بات کریں گے کہ ہیلتھ کو کیسے مینٹین رکھ سکتے ہیں رمضان میں، اور یہ ایک بہترین ٹائم ہے اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنے کا. تو سلف صالحین اس کو ایک تو ویلکم کیا کرتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں ادھر تک پہنچا دے. تیسری چیز جو ایک بہت زیادہ اہم ہے، جس پہ بھی آپ نے ایک پوری ٹاک سن لی، اور وہ کیا ہے؟ ٹائم. ٹائم بہت قیمتی ہے، رمضان سے پہلے بھی اور رمضان میں بھی. رمضان میں تو ہے ہی. امام شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ سلف صالحین رمضان کے دنوں کو قرآن پڑھ کے اور مسجدوں میں رہ کے گزارا کرتے تھے. مسجدوں میں کیوں رہتے تھے؟ گھر بیٹھے نہیں ہوتے تو مسجد میں رہتے تھے. مسجد میں عبادت کا ماحول ہوتا ہے، اوکے، ہاں جی. مسجد میں کیوں رہتے تھے؟ کیا وجہ بتائی انہوں نے؟ بہترین، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے. ویری گڈ. اور تقوی کا لیول اپ ہو جاتا ہے، بہت اچھی بات ہے. اور کسی چیز سے بچ جاتا ہے انسان، دنیا سے کٹ جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی غیبت کرنے سے بچ جاتا ہے. حدیث تو ہم سب نے سنی نا کہ وَمَن لَّمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. جو کوئی قول زور اور عمل نہ چھوڑے، اس پہ عمل کرنا، اللہ کو کوئی حاجت نہیں وہ کیا کرے کہ وہ بھوکا رہے پیاسا رہے، اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو سلف صالح اپنے آپ کو کاٹ لیا کرتے تھے، مساجد میں چلے جایا کرتے تھے کہ کسی سے بات چیت نہ ہو. اور اس کے برعکس ہم راتوں کو گزارے ڈھابوں پہ بیٹھ کے، ساری رات دوستوں کے ساتھ گپے لگا کے. کرکٹ اس سے پھر بہتر ہے، یہ بات یاد رکھیں. دوستوں کے ساتھ محض صرف بیٹھنا اور دوستوں کو اور دوسروں کی لائف کو ڈسکس کرنا، اور خواتین کا آپس میں کئی گھنٹوں فونوں پہ بات کرنا ایک دوسرے سے، کسی مباح کام کرنے سے یہ زیادہ بدتر ہے. اگر دوستوں میں جو بری محفل ہے اس میں جانے میں اور کرکٹ کھیلنے میں آپشن ہے، بھائی کرکٹ کھیل لیں. ورنہ بہترین تو یہ ہے کہ انسان اپنے اوقات کو بہترین کاموں میں گزارے. اس کرکٹ سے ہی اپنے آپ کو بچا لے. یہ پورا سال ہے کام کرنے کے لیے، پورا سال ہے کھیلنے کے لیے، یہی چند دن ہمیں ملے ہیں کام کرنے کے لیے. سلف صالحین قرآن پڑھا کرتے تھے رمضان میں. آپ کو پتہ ہے کیا معمول رہتا تھا ان کا قرآن کا؟ عام دنوں میں سلف صالحین کتنا قرآن پڑھتے تھے؟ جی 7 دن میں ایک قرآن پورا تکمیل کیا کرتے تھے. بعض کے بارے میں آتا ہے 6 دن میں کیا کرتے تھے. وہ بھی آ رہا ہوں اس پہ. بعض کے بارے میں آتا ہے یہ عام معمول تھا
کہ 6 دن یا 7 دن میں قرآن ختم کرنا. اگر 7 دن میں ہو، ایک دن میں کتنے پارے ہیں؟ ایوریج 5 پارے. یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ڈیلی 5 پارے 6 پارے پڑھا کرتے تھے. اور جب رمضان آ جایا کرتا تھا تو پھر کتنا قرآن پڑھا کرتے تھے؟ ہاں 3 دن. عام دنوں میں 3 دن، یہ عام معمول تھا، اس سے بھی زیادہ ہے. عام دنوں میں، عام رمضان میں یعنی 20 رمضان سے پہلے 3 دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اور جب آخری عشرہ آ جایا کرتا تھا تو ڈیلی ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. یہ عام معمول تھا. اسپیسیفکلی حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ڈیلی ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے رمضان میں. ہو سکتا ہے ڈیلی قرآن ختم؟ جیسے ایسی باتیں ہیں. ہاں کہ یہ بھی وہی آج کل وہ مارول موویز کی باتیں مشہور ہیں نا، اسی طرح کوئی اضافی صلاحیت آ گئی ہوگی. ہاں جی، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دن میں پورا قرآن ختم، ایک رات میں پورا قرآن ختم. آخری عشرے میں تو ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں 60 قرآن پڑھا کرتے تھے. تو صبح ایک قرآن، رات ایک قرآن. جی، پڑھنے کے بعد زبان پہ جاری کر دیتا ہے. سورہ اخلاص پڑھ کے ہے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی اس کو 1/3 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یہی حدیث ہے نا؟ تو اگر 9 دفعہ پڑھ لی تو کیا ہوگا؟ پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا. یہ بھی شارٹ کٹ ہے انشاءاللہ، لیکن یہ پورا پڑھتے تھے. یہ والا شارٹ کٹ نہیں استعمال کرتے تھے. جی، عموماً جس کو قرآن یاد ہو، اور آپ کو پتا ہے قرآن حفظ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ حفظ کیا جائے، آیت پڑھی جائے اور اس کو یاد کیا جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کیا؟ قرآن کو پڑھا جائے، ناظرہ پڑھا جائے، پڑھتے رہیں قرات کرتے جائیں. تو کیا خیال ہے ایک شخص جو ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرے اس کو قرآن یاد ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کچھ ہفتوں تک گاڑی میں قرآن میں یا بائک میں سنتے ہوئے روز صبح ایک قرآن کی سورت لگا لیں، 1 مہینے میں وہ سورت یاد نہیں ہو جائے گی صرف سننے سے؟ تو ایک آپ خود پڑھ رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، آنکھیں ہیں اس قرآن پہ، مصحف پہ، اور آپ ڈیلی پڑھی چلے جا رہے ہیں، یعنی ڈیلی 5 پارے پڑھ رہے ہیں. ہر 1 ہفتے بعد سورہ بقرہ، ہر 1 ہفتے بعد سورہ آل عمران کی باری آ رہی ہے، تو قرآن یاد ہوگا نہیں ہوگا؟ سال میں کتنے 52 دفعہ قرآن ختم کر لیا اور رمضان آ گیا تو وہ تو ایکسیپشنل ہے نا. تو بھائی قرآن ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ اسود بن یزید قرآن رمضان کی ہر 2 راتوں میں ختم کیا کرتے تھے، اور عام دنوں میں 7 راتوں میں 6 راتوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر 2 راتوں میں ہر رمضان میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. امام بخاری کے بارے میں آتا ہے، محقانہ مصبح بن سعید کہتے ہیں کانا محمد بن اسماعیل بخاری یختم فی رمضان فی النہاری کل یوم ختمہ، ہر دن ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے. اب یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی تھی دین کے لیے، ہے کہ نہیں؟ ہم تو نہیں کر سکتے، یہ ہماری زندگی تو وقف نہیں ہے دین کے لیے. جی، کتنے لوگ سوچ رہے ہیں یہ بات؟ جی بھائی، جو جاب کرنے والے ہیں ان کو تو یہ عذر مل سکتا ہے، وہ یہ بات سوچ سکتے ہیں. گھر کی خواتین جن پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں وہ یہ بات سوچ سکتی ہیں. لیکن جو طلبۃ العلم ہیں، جو ابھی طلبۃ العلم یعنی دین کے طالب علم نہیں ہیں، جو اپنی اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی لائف میں ہیں، ان کے پاس تو ٹائم ہے، بہت ٹائم ہے. سوشل میڈیا پہ گزارنے کے لیے اتنا ٹائم ہے. آپ کو پتا ہے آن این ایوریج ایک بندہ سوشل میڈیا پہ کتنا ٹائم گزارتا ہے؟ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ تو صرف انسٹاگرام کو مل جاتا ہے. جی میں ایوریج بتا رہا ہوں، 4 to 6 hours. اور یہ یہاں کی ایوریج ہے سمجھدار لوگوں کی، جو وقت نکال کے کچھ دین سیکھنے آ رہے ہیں، جن کو تھوڑی بہت وقت کی اہمیت ہے. ورنہ آج کل کی جو یہ جنریشن زیڈ،
X Y Z, اب Z آ گئی ہے, 20s, early 20s below and just a bit above 20. یہ دن میں 8-8 گھنٹے 9-9 گھنٹے سوشل میڈیا یوز کرتی ہے. تو بھائی یہ رمضان سب سے پہلے تو آپ کے اور ہمارے سوشل میڈیا ڈیٹاکس کا مہینہ ہے. اگر واقعتاً ہم اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بھائی اس رمضان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیو کر لیں. کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ کیا ہوگا اگر سوشل میڈیا ایک مہینہ نہیں یوز کریں گے, بند کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. زندگی میں پرائرٹی سیٹ ہو جائیں گی, بہت ٹائم مل جائے گا, ٹائم نہیں گزرے گا. میں واللہ آپ کو بتا رہا ہوں, ایک دن کر کے دیکھیں آپ کا وقت نہیں گزرے گا. یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, موبائل سے نکال دیں یہ ایپس. سوشل میڈیا کی ایڈکشن سے بچنے کا آج کی تاریخ میں سب سے جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ یہ ہے اپنے موبائل سے ان ایپس کو ہٹا دیں. میں نے اپنے موبائل میں, اور یہ میں جو بات کر رہا ہوں میں کوئی ایسی نہیں کر رہا, کیا موبائل یہ یہاں بھی ہے بہرحال, ایسی نہیں کر رہا. میں بھی اس کہتے ہیں نا کہ قطار میں برابر کا شریک ہوں. میں بھی 10 مصروفیات اگر ہوں تب بھی موبائل کھولے گا, فیس بک کی ایپ کھولے گی, اسکرول اپ, اسکرول ڈاؤن, اسکرول. کیونکہ یہ چیزیں بنی ہیں اس طرح ہیں. یہ ویڈیو آپ کو وہ دکھائے گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کو M&M کے گانے نہیں دکھائے گا یہ, اور ان کو جو ہے یہ عبداللہ ناصر مان کی ویڈیو نہیں دکھائے گا. آپ کوئی بات کریں گے اس کا ایڈ دکھ جائے گا آپ کو. آپ اپنی امی سے, اپنی بہن سے عید کے سوٹ کی بات کریں گی, وہ صبح صبح آپ کو گل احمد کا عید کلیکشن دکھا دے گا. آپ اپنے آفس میں بات کریں گے, یار لیپ ٹاپ چاہیے, اس کو پتا چل جائے گا. دوست بولے نہ بولے یہ بتا دے گا, یار یہ والا لے لو, اس پہ سیل لگی ہے. بہت بیسک سی مثال دے رہا ہوں. یہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے چیز. میں نے فیس بک اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کی, انسٹاگرام وغیرہ بھی کی, تو ایک بہت بڑی پھر مصیبت بن گئی میرے لیے یوٹیوب اور یوٹیوب کے شارٹس. بھائی یوٹیوب آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے, کام کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے, لیکن اس کا بھی ایک حل ہے, ہسٹری آف کر دیں. جو مثال میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی دلیل یہ ہے, یوٹیوب آپ کو شارٹس دکھائے گا ہی نہیں جب تک اس کو پتا نہ ہو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کر لیں. تو میں نے ہسٹری آف کی, میں نے کہا یار واہ. اگلی دفعہ یوٹیوب کی ایپ کھولی, وہ کہہ رہا ہے آپ کی ہسٹری آف ہے اس لیے آپ کو نہیں دکھا سکتے. میں نے کہا چلو سائڈ پہ, ختم ہو گیا ایڈکشن. ورنہ کبھی بیٹھے فجر کے بعد موبائل لے کے بیٹھے, آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نکل گیا, پتہ ہی نہیں چلا, شارٹس دیکھ رہے ہیں. یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک ایوریج بندہ 5 سے 6 گھنٹے سوشل میڈیا پہ گزارتا ہے. قرآن کو کتنا ٹائم چاہیے ایک پارہ پڑھنے کے لیے؟ بہت نارمل سپیڈ پہ بھی آپ پڑھیں تو 40 منٹس چاہیے آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ آدھا پارہ پڑھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے؟ 20 منٹس. سکون سے پڑھیں آپ, بہت تیزی سے, جس کو یاد ہو, جس کو ایک ایک لفظ پڑھنے کی پریکٹس ہو, اس کی بات نہیں ہو رہی. بہت مجھ جیسا بندہ جو آہستہ آہستہ پڑھے, یعنی بہت تیز بھی نہ پڑھ سکتا ہو اور آہستہ آہستہ بھی 20 منٹ میں آدھا پارہ ہو جاتا ہے. اور اس کی پھر برکت ہے بہت زیادہ. تو سوشل میڈیا سے بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیں. اگر ہم واقعتاً وہ رمضان گزارنا چاہتے ہیں جو ہمارے اسلاف کا رمضان ہے, سب سے پہلے ڈی ایکٹیو کر لیں. اچھا یہ موبائل سے ڈیلیٹ والی جو وہ ہے نا جو سولوشن ہے, یہ ہر کسی کے لیے کام نہیں آتا. کیوں؟ موبائل سے تو ڈیلیٹ ہو گیا, اب وہ ہر وقت دماغ لگا رہے گا کہ ہو سکتا ہے میں نے وہ فلانا اسٹیٹس شیئر کیا تھا, اس پہ کامنٹس آئے ہوں, سوال آئے ہوں, کتنوں نے شیئر کیا میں دیکھوں, فلانی نے کمنٹ کیا نہیں کیا, کیا کیا, میں نے تو یہ جواب دیا تھا, دیکھوں دوسرا کیا جواب آیا. تو دماغ لگا رہے گا. تو بھائی پہلے سٹیج میں موبائل سے ہٹائیں, نہیں چلتا اس کو جا کے ڈی ایکٹیو کر دیں, اس پہ لکھ دیں, اپنے اسٹیٹس پہ ڈال دیں, 1 مہینے کے لیے
شیطان بھی قید، میں بھی قید. ابھی میں سوشل میڈیا نہیں کروں گا یا کروں گی. کہہ دیں لوگوں کو، کسی کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوگی آپ سے کچھ کہنے کی، کچھ بولنے کی. تو بھائی رمضان ہے، یہ مہینہ ہے. سلف صالحین، امام مالک بن انس کیا کرتے تھے؟ کون تھے امام مالک؟ امام دار الحجرہ، مدینہ کے امام، مدینہ کے محدث. دنیا کے کونے سے لوگ ان سے حدیثیں پڑھنے آیا کرتے تھے، سارا سال حدیثیں پڑھایا کرتے تھے، حدیث کی تدوین میں مشغول رہا کرتے تھے. موطا مالک لکھنے والے، پہلی حدیث، پہلی کتاب جو کتاب اللہ کے بعد تدوین کی گئی، جو آج تک ہمارے یہاں موجود ہے، وہ موطا امام مالک ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان آتا تو وہ اپنے اس حدیث کو اور حدیث کے کام کاج کو بند کر دیتے اور قرآن کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیا کرتے تھے. کہتے یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اپنی حدیث پڑھانے کی کلاس کو بند کر لیا کرتے تھے. کس لیے؟ کہ اب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. کوئی تو وجہ ہے نا جو اللہ نے کہا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ اتفاقی بات نہیں ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے. کیوں رمضان میں کیوں کیا کرتے تھے؟ خاص رمضان سے کیوں اس کا کنیکشن ہے؟ آخری رمضان تھا نبی علیہ السلام کا، 2 دفعہ کیا. جبریل آتے تھے، دورہ کرایا کرتے تھے. وائے؟ کیونکہ اس کا ایک گہرا کنیکشن ہے. رمضان میں قرآن نازل کیا گیا، ہمیں بھی اس قرآن کو رمضان میں امپورٹنس دینی ہے. تو ہمارے اسلاف تو بھیا حدیث اور درس حدیث چھوڑ رہے ہیں. ہم فیس بک انسٹاگرام نہیں چھوڑ سکتے ایک مہینے کے لیے. اگر ہمارے پاس آپشن ہو جاب سے چھٹی لینے کا، اگر ہمارے پاس ہو ہماری بزنس ایکٹیویٹیز کو لمٹ کرنے کا، تو یہ وہ مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ مزید ایکٹیویٹیز کو بڑھانے کا نہیں ہے. مجھے پتا ہے یہ مہینہ ہے، سیزن ہے، نیکیوں کا تو سیزن ہے، لیکن کاروبار کا بھی سیزن ہوتا ہے. عید کی شاپنگ کا سیزن ہے، عید کے بعد شادیوں کا سیزن ہے. کاروبار بہت سے چلتے اس سال اس مہینے میں. تو بھائی اگر تو ہمت ہے اور سوچ ہے تو بھائی اس مہینے میں کاروبار کو بند کر دیں، نہیں تو اس کو لمٹ کر لیں کہ بھائی اتنا گھنٹے بس میں نے دینے ہیں، اس کے بعد نہیں. یہ ضروری کام ہے جو میں نے کرنا ہے. اگر آپ ہیڈ ہیں، آپ کے نیچے سٹاف ہے، اس کو چھٹی دیں. چھٹی سے مراد اس کے ٹائمنگز کم کریں. اگر تو عبادت کرنی ہے، آوارہ گردی کے لیے چھٹی نہیں. اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں ہیں اور آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے تو دوسروں کو لیوے دیں. دوسروں کی عبادت ہوگی، اس کا ثواب آپ کو ہی پہنچے گا انشاءاللہ. اسی طرح امام شافعی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر رمضان 60 دفعہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. اسی طرح اچھا یہ سوال ہے نا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا. کیا جواب ہے اس کا؟ حدیث اپنے عموم پہ ہے تو عموم رمضان میں خاص ہے کہ یہ عام دنوں میں ہے. اور یہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ عام دنوں کا حکم ہے کہ عام دنوں میں 3 دن سے کم پہ قرآن، اور یہ بھی اس کے لیے کہ جس کو سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں کہتے ہیں کہ فضیلت والے وقتوں میں اور فضیلت والی جگہوں میں یہ عموم ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس کو ایک اسپیسیفیکیشن مل جاتی ہے کہ اس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. فضیلت والے دن کون سے ہیں، وقت کون سے ہیں؟ رمضان ہے. اور فضیلت والی جگہ کون سی ہے؟ مکہ. وہاں جا کر آپ ڈیلی 1 قرآن، 2 قرآن، 3 قرآن ختم کر سکتے. میں نے بتایا سلف صالحین کا عام معمول تھا رمضان میں ہر 3 دن میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے، اور آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو ہر رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. بعض کے بارے میں آتا ہے دن میں 1 قرآن اور رات میں 1 قرآن ختم کیا کرتے تھے. اچھا یہ میں اتنی باتیں تو بتا رہا ہوں قرآن پڑھنے کی اور قرآن کو بار بار ختم کرنے کی، لیکن یہ کب ہے؟ جی جب اس کا فہم ہو، جب قرآن کی ترجمہ تفسیر پڑھی ہوئی ہو، قرآن کے احکام کے بارے میں پتہ ہو. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن فوکس کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے
کہ رمضان میں اگر ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا ہے تو پہلے اس کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، تفسیر سیکھنے میں گزارنا چاہیے. اگر ہم قرآن کو پڑھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، اس کی تفسیر پہ فوکس نہیں کر رہے تو اس کے پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن بہت ممکن ہے کہ ہم کسی ایسی گمراہی میں، ہم کسی ایسے دلدل میں جا رہے ہوں جو ہمارا یہ پڑھنا بھی ضائع کر دے اور جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو. ہم ایسی بدعت میں پڑے ہوئے ہوں، ہماری زندگی کا فوکس وہ نہ ہو. قرآن کے حقوق میں سے پڑھنا ہے لیکن سمجھنا پہلے ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کیسے؟ صرف تلاوت کر کے نہیں، جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں. تو اس رمضان سب سے پہلے آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کر کے اپنے ٹائم کو اس طرح سے ڈیوائڈ کریں کہ کوئی قرآن کی تفسیر کی کلاس یا دورہ قرآن کی کلاس کو جوائن کریں. ہمارے یہیں انشاءاللہ ابھی پوسٹر چل جائے گا، رمضان میں ایک دورہ تفسیر ہو رہا ہے اور اس دورہ تفسیر میں انشاءاللہ 3 آپ کے اساتذہ پڑھائیں گے، جس میں سے ایک میں بھی ہوں، اور یہ قرآن کی شروع کے 10 پارے کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. جو ہمارے یہاں عالم عالمہ کورس ہوتا ہے اس میں ہم 20 پاروں کی تفسیر کراتے ہیں پورے 5 سالوں میں. رمضان میں 10 پاروں کی تفسیر ہوتی ہے. تو ان 5 سالوں میں سے اسٹوڈنٹس میں واجب ہے کہ وہ کسی نہ کسی ایک سال اس رمضان کی تفسیر ضرور اٹینڈ کریں. اور ویسے بھی عام لوگوں کے لیے تو دورہ ہونا تھا اس سال، لیکن کسی وجہ سے وہ ہم نے کینسل کر دیا، لیکن دورہ تفسیر ہو رہا ہے تو اس کو اٹینڈ کریں. کہیں اور اگر کسی عالم دین کی تفسیر ہو رہی ہے اس کو لیں. اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں اگر امام مالک نے اپنا درس حدیث بند کر دیا تو جو طلبہ علم ہیں ابھی اپنے ان بٹوین سیمیسٹرز ہیں، وہ اگر اپنے آپ کو کسی چیز میں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کو بھول جائیں، کہ رمضان میں اس چیز کو بھول جائیں. مثال کے طور پہ اگر عربک میں کمزوری ہے اور وہ اپنی عربی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو کریں، رمضان میں کوئی عربی کی کلاس جوائن کر لیں، کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، حدیث کے سبجیکٹ میں مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں، مسائل میں مضبوطی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں داخل ہو جائیں. غرض یہ اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. ہمارے اسلاف ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا کرتے تھے. آپ کو تو سلف میں سے وقت کی کتنی اہمیت ہے میں بتا رہا ہوں. سلف میں سے تھے جنہوں نے کھانا کھانے کے لیے کیا بندوبست کیا تھا پتا آپ کو؟ کہتے وہ کھانا کھانے کے لیے سوکھی روٹی نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ سوکھی روٹی کھائیں گے، منہ میں ڈالیں گے، چبائیں گے، ٹائم ویسٹ ہوگا. تو وہ پانی لیتے تھے، اس میں روٹی ڈبوتے تھے، وہ نرم ہو جاتی تھی، منہ میں ڈال دیا کرتے. یہی خوراک ہوتی تھی. مکتبے میں بیٹھے رہتے تھے اور بیٹھے بیٹھے ایسے کھانا کھایا کرتے تھے. سلف میں سے ایک تھے، ان کی لائبریری تھی، مثلا یہ لائبریری ہے تو وہ بیٹھے ہوئے جیسے یہاں ٹیبل ہے، ان کی دروازہ وہ ہے، اور سارا دن بیٹھ کے اپنا تحریری کام اور تصنیفی کام اور مطالعاتی کام کر رہے ہیں. تو نماز کا ٹائم آتا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ان کو اٹھ کے یہاں سے دروازے پہ جانا ہوتا تھا اور دروازے سے مسجد، اور وہاں سے پھر واپس آنا ہوتا تھا. تو انہوں نے ایک دن ایک بڑائی کو بلایا، انہوں نے کہا دروازہ وہاں سے نکال کے یا قریب کر دو یا پھر میری ٹیبل اٹھا کے وہاں رکھ دو. کیوں جی؟ نماز پہ جانا تو مجبوری ہے، نماز کی مسجد کو چینج نہیں کر سکتے، میں اپنے قدم کم کر سکتا ہوں جو میں مسجد کی طرف چل کے جا رہا ہوں اپنا وقت بچانے کے لیے. کہ اگر مجھے 10 قدم یوں چلنے ہیں تو 10 قدم جانا آنا، 20 قدم 4 سے ملٹیپلائی کر لیں کتنے ہو گئے؟ 100 قدم، 80 قدم، 80 قدم اضافی چلنے پڑ رہے ہیں. وہ الگ بات ہے، صحت کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھار. امید ہے وہ کوئی اور ایکسرسائز بھی کر رہے ہوں گے یا وہ ان کو کوئی بیماریاں نہیں ہوں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہوتی تھی، کہ ان چیزوں میں وقت نہیں اپنا ضائع کرتے تھے. اور رمضان میں خاص طور پہ ہمارا وقت بڑا لمیٹڈ ہے، ایام معدودات. ہمیں اس وقت کو سلف کی طرح بہترین چیز میں صرف کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے بچا لینا ہے. اسی طرح رمضان میں قیام اللیل
ہم سب کو پتہ ہے قیام اللیل کی، تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو باقی دنوں کے لیے ٹرین کر سکتے ہیں. ابو بکر کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم رات کو قیام اللیل کرتے تھے یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا تھا اور بس قیام اللیل سے فارغ ہو کے ہم خادم کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ وہ ہمیں کھانا دے دے اور ہم کیا کریں، سحری کر لیں. عبداللہ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت تمیم داری اور ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز تراویح پڑھائیں. کتنی رکعت؟ 11 رکعت نماز تراویح پڑھائیں. تو راوی حدیث کہتے ہیں صاحب بن یزید، وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز کا جو وقت تھا یہ فجر تک جایا کرتا تھا. کچھ روایت میں آتا ہے کہ اتنا طویل قیام ہوتا تھا کہ ہمیں ڈر لگ جایا کرتا تھا کہ ہماری سحری کا وقت نہ نکل جائے. تو بھائی یہ گولڈن پیریڈ ہے کہ ہم اپنی راتوں کو قیام میں گزاریں. رحمان کے بندوں کی صفت ہے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں کہ وہ اپنے رب کو سجدوں میں رہ کے پکارتے ہیں، سجدوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور دنیا کی پریشانیوں اور دنیا کی جو دن کی تکلیفیں ہیں اس سے انسان کو ایک کہتے ہیں نا ٹول کٹ دے دیتی ہے یہ رات کی تہجد کی نماز، کہ جتنی بڑی آفت بھی کیوں نہ ہو وہ انسان برداشت کر لیتا ہے. آپ کو پتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اعلانیہ دعوت کا حکم ہوا تو کیا ہوا؟ اعلانیہ دعوت کا جب حکم ہوا اس سے پہلے یہ رات کی نماز کا حکم ہوا تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے مزمل رات کو کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، پوری رات نماز پڑھیے سوائے تھوڑا سا حصہ. نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات پڑھیے یا اس سے تھوڑا کم کر دیجئے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے تھوڑا زیادہ کر لیجئے اور ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھیے. کیوں؟ آگے کیا ہے؟ انا ناشئۃ اللیل انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. یہ ساری باتیں کیوں کی؟ ہم ان قریب آپ پہ بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں، ایک بہت بھاری چیز آپ کو دینے والے ہیں. تو اگر آپ اس بھاری چیز کے لیے تیار ہونا چاہتے ہیں تو یہ رات کو اٹھ کے نماز پڑھیے، راتیں اپنی عبادت میں گزاریے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بقیام اللیل، تم قیام اللیل کو لازمی پکڑو. کیوں؟ یہ تمہارے سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور یہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. 2 اور 3 تمہیں گناہوں سے روکنے کا بھی ذریعہ ہے. آپ دیکھیے، آپ کم از کم ہفتے میں 2 دن ہی نماز کو رات کو نماز تہجد کے لیے اٹھنا شروع ہو جائیں. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسی تبدیل ہوتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے روک کے رکھتا ہے، کیسے خیر کے دروازے آپ کے لیے کھلتے ہیں. اور آخر میں ایک اور بات فرمائی کہ یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے. اور ایک میں نے روایت میں پڑھا تھا کہ یہ تمہارے جسم کے جو امراض ہیں اس کو حل کرنے کا ذریعہ ہے. کہ جسم کی بیماریاں، دل کی بیماریاں تو حل ہو رہی ہیں لیکن جسم کی بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ عالم کیا ایسی چیز ہے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں اور جسم کی بیماریاں حل ہو رہی ہیں. یہ تہجد کی نماز اتنی امپورٹنٹ نماز ہے اور ہمیں تو بھائی رمضان میں بہترین موقع ملتا ہے کہ ہم اس ٹائم کر لیں. رزق کے لیے پورا سال انسان کوشش کرتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ سحری کے وقت استغفار کرنا یہ انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. تو سحری پہ ہم اٹھ رہے ہیں، سحری کے لیے نہ اٹھیں، صرف 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. اور کسی کا اگر روٹین ہے رات جاگنے کا تو بھائی پوری رات ہی قیام کرے، پوری رات قرآن پڑھے، پوری رات دعائیں کرے. نماز تراویح کے بعد خود بھی اگر کچھ نوافل پڑھنے وہ بھی پڑھ لے، مسجد میں نہ پڑھے گھر میں پڑھ لے. لیکن اگر رات کو سونے کا روٹین ہے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھے، 1.25 گھنٹہ پہلے اٹھے، اس وقت کو ضائع نہ کرے. بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے بعض اوقات 6-6 7-7 گھنٹے قیام کیا کرتے تھے. ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھ لیا کرتے تھے، اگلی رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لی، بلکہ نہیں اسی میں ذکر ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ پڑھی. میں نے کہا آپ رکوع کریں گے، نبی علیہ السلام نے پھر سورہ آل عمران پڑھ لی. یہ کہنا آسان ہے
اور وہ قرآن بھی میرے آپ کی طرح نہیں تھا بس فر 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 فر، وہ قرآن بھی ترتیل کے ساتھ ہوگا. تو سورہ بقرہ میں نے کہا شاید آپ رکوع میں جائیں گے، کہ نہیں، وہ سورہ نساء بھی شروع کر دی، پھر رکوع کیا، اور وہ رکوع بھی اتنا ہی لمبا تھا جتنا قیام تھا. ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میں نماز چھوڑ دوں. یہ خیال آنے لگا بعض اوقات مجھے کہ بس اتنا نہیں. ورم پڑ جایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے، پاؤں سوج جایا کرتا تھا. تو میں اور آپ بعض اوقات 1 گھنٹہ امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عبادت میں اپنی استطاعت سے بڑھ کے کرنا بھی جائز نہیں ہے. عبادت کے لیے محنت کرنا، ایک حد تک اپنے آپ کو دھکانا جائز ہے، کرنا چاہیے، لیکن اپنی استطاعت سے بڑھ کے عبادت کرنا یہ جائز نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے روکا ہے. صحیح؟ تو ایک دم جوش میں آ کے فوراً لمبے لمبے قیام نہ کریں. کیا کریں؟ آہستہ آہستہ اس کو پڑھائیں. قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر سلف کے طریقے پہ چلنا ہے، ہر ہفتے قرآن ختم کرنا ہے، تو 1 پارہ ڈیلی کا پڑھنا شروع کر دیں، آدھا پارہ پڑھ لیں. یہ نہ ہو ایک دن کھٹ کر کے 5 پارے پڑھ لیے اور اگلے 5 دن کوئی پوچھ نہیں، کوئی قرآن کھولا نہیں. نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ بہترین اعمال کون سے ہیں؟ جو کم کیا جائے، ادومھا ان قل ما دوم علیہ ان قل، جن پہ دوام اختیار کیا جاتا ہے اگرچہ کم ہو. تو اگر 5 پاروں تک جانا ہے تو 2-3 ہفتے 1 پارہ پڑھیں، پھر 2 پہ چلے جائیں، پھر 3 پہ چلے جائیں، پھر 4، پھر 5. تو بھائی کیا بات کر رہا تھا، بات سے بات نکل جاتی ہے. آخری کیا بات کی تھی؟ ہاں، راتوں کا قیام. بھائی رات کو اگر نماز پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ لی، اچھی بات ہے. اس کے بعد نوافل قرآن میں وقت گزاریں، کوشش کریں تہجد کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لیں. اسی طرح عید کے لیے سلف صالحین تیاری کیا کرتے تھے؟ کیا تیاری کیا کرتے تھے؟ جی، عید کی تیاری کیا ہوتی تھی سلف صالحین کی؟ اللہ اکبر. کہتے ہیں حماد بن ابی سلیمان روز رمضان میں 50 لوگوں کو افطاری کرایا کرتے تھے، اور ایک روایت میں 500 لوگوں کو روز افطاری کرایا کرتے تھے. اور جب عید آتی تو انہی مسکین لوگوں کو کپڑے بھی دیا کرتے تھے. ان کی عید کی تیاری یہ تھی ہمارے اسلاف. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کپڑے نہ پہنے. بیگموں کو کہتے ہیں بیگم، ہاں اسلاف تو دوسروں کو بنایا کرتے تھے، ہم نہیں لیں گے نئے کپڑے. نہیں، فوکس کیا تھا کہ غریبوں مسکینوں کی مدد کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے. اسی طرح کہتے ہیں کہ کثیر سلف کے بارے میں آتا ہے، جس میں ابن عمر ہیں، داؤد الطائی ہیں، مالک دینار ہیں، احمد بن حنبل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ یتیم نہیں افطار کیا کرتے تھے سوائے مسکین اور یتیم کو ساتھ بٹھا کے. عبداللہ ابن عمر جب بھی افطار کرتے کسی یتیم اور مسکین کو ساتھ بٹھاتے. ایک دفعہ ان کے گھر والوں نے ان یتیموں مسکینوں کو ان سے بھگا دیا، ان کے پاس نہیں آنے دیا. تو انہوں نے کہتے ہیں اس دن افطاری نہیں کی، یعنی وہ روزہ کھول لیا ہوگا لیکن احتجاجاً یہ کام جو انہوں نے کیا اس کے نتیجے میں افطاری نہیں کی. امام زہری کے بارے میں آتا ہے، امام زہری کہتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کی تلاوت کرنے کا، یعنی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آتا تو تلاوت کلام پاک کیا کرتے، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، کپڑے پہنانے ان کی ضرورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور نہ صرف غریبوں کی بلکہ اپنے دوستوں کی بھی، رشتہ داروں کی بھی. امام حسن بصری اور ابن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا کرتے تھے، ان کے جو دوست ہوتے تھے، ساتھی ہوتے تھے، ان کو کھلایا کرتے تھے. تو کبھی اگر مجھے بھی کھانے میں بلائیں گے آپ لوگ تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ آ جائیں گے. آپ کو ثواب ملے گا تو مجھے بھی مل جائے گا. تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے ایک بڑا اچھا قول پڑھا تھا، مقولہ پڑھا تھا کہ جب انسان کو اللہ زیادہ دے، اللہ ایک انسان کے لیے اپنے رزق کے دروازے کھولے تو اس کو اپنی دیوار کی جو لینتھ ہے، ہائٹ ہے، اس کو نہیں بڑھانا چاہیے بلکہ اپنے دسترخوان کی لینتھ کو بڑھا لینا چاہیے.
اور یہ بیسٹ ٹائم ہے رمضان یہ کام کرنے کا. نبی علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے ہمیں کیا کیا کرتے تھے؟ تیز آندھی کی طرح صدقہ کیا کرتے تھے. کان اجود الناس، سب سے زیادہ صدقہ کرنے والے تھے. اور یہ رمضان کے مہینے میں جتنا صدقہ کرتے تھے، جتنا زیادہ سخی ہوا کرتے تھے، رمضان میں اس سے بھی زیادہ ہوا کرتے تھے. اور تیز ہواؤں کی طرح اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے. یہ وہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ میرے پاس بہت پہاڑ جتنا بھی مال کیوں نہ آ جائے، سونا کیوں نہ آ جائے، کتنا 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرے گا اور میں ان لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. تو بھائی رمضان کا مہینہ ہے، سلف کی ہم سنت پہ چلتے ہوئے کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اچھا اسی طرح ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے فَإِنَّمَا هُوَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، تلاوت کا مہینہ ہے اور کھانے کھلانے کا مہینہ ہے. اور یہ ہم سب نے حدیث سنی ہے کہ اگر کسی شخص کا ہم نے روزہ کھلوا دیا تو کیا ہوگا جی؟ جو روزہ رکھنے کا اس کو ثواب ملا وہ بھی ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں بالکل بھی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، کھلے دل سے صدقہ کرنا چاہیے. بعض لوگ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے تب صدقہ کریں گے. ہے کہ نہیں؟ یار وہ کر رہے ہیں، ان کو اللہ نے دیا ہے اس لیے کر رہے ہیں، ہمارے پاس جب آئیں گے تب ہم کریں گے. آپ کو پتہ ہے سلف صالحین کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ جب ان کو کچھ چاہیے ہوتا تھا نا، جب کوئی چیز کی پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ صدقہ کرنا شروع ہو جاتے تھے. کیوں؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ صدقہ جو ہے مال کو کم نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، انہوں نے کہا اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے کمی کا ڈر نہ کھاؤ. یہ صدقہ اللہ تعالیٰ صدقوں کو بڑھاتا ہے. جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے چھوٹے گھوڑے کی تربیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 700 گنا تک لے جاتا ہے انسان کے صدقے کا اجر. تو اگر ہمیں زندگی میں کچھ چاہیے، واللہ میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی چاہیے آپ کو، صدقہ کرنا شروع کر دیں. ایک پرسنٹیج باندھ لیں اپنی انکم کا. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف بیفور صدقہ اینڈ آفٹر صدقہ ہیوج ڈفرینس آ جائے گا. اس میں 1000 روپے بھی اگر جیب خرچ ملتا ہے، 200 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، 300 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. 5000 ملتے ہیں 1000 روپے کر دیں، 50000 ملتے ہیں 10,000 کر دیں. جتنے بھی ملتے ہیں اللہ کی راہ، آپ دیکھیں کیسے اللہ آپ کا مال بڑھاتا جائے. کیونکہ اب آپ کے مال میں پارٹنر کون ہو گیا؟ اللہ ہو گیا. اللہ والے ہو گئے. وہ حدیث ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں. تو یہ ہم اگر کسی ضرورت مند کی مدد کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ اصل میں اللہ کو دے رہے ہیں ہم. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے نا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو بھائی اگر ہمیں چاہیے اللہ کی مدد تو دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں. اور بھائی پیسے نہیں ہیں، فزیکل مدد کر دیں. فزیکل مدد نہیں کر سکتے تو ایک حدیث میں الفاظ ہے جب کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، مسکرا کے دیکھ لیں. مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. تو بھائی اگر مال ختم ہو گیا یا مال خرچ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھیں. رمضان میں تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اسی ٹفنس کو کور کرنا ہے. گھر والوں کو مسکرا کے دیکھنا، دوستوں کو، آفس والوں کو، باہر والوں کو خاص طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر اپنے چہرے پہ ہم ایک مسکراہٹ رکھیں گے تو یہ ٹرانسفر ہوگی دماغ پہ بھی، دماغ بھی سکون رہے گا. ہم اپنی ہیپینس والی ورکشاپ میں اکثر بتاتے ہیں کہ زندگی میں اگر خوش رہنا نا جی، مسکرانا شروع کر دیں. کہتے ہیں فیک اٹ انٹل یو گیٹ اٹ، اس کو فیک کریں، وقت آئے گا ایک دن آپ مسکرانے والے ہو جائیں گے. اور پھر کہتے ہیں اگر بھائی مسکرا بھی نہیں سکتے نا پھر کیا کریں؟ اگر اپنے آپ سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اپنے آپ کے شر سے اس کو محفوظ رکھیں. اپنا شر نہ پہنچانے دیں اس کو. کم از کم اپنی زبان تو بند رکھیں اس کے لیے، کم از کم منہ نہ کھولیں، اس کی عزت محفوظ رکھیں. اس میں کوئی انرجی نہیں رکھتی.
مسکرانے میں پھر تھوڑی سی نروز کھلیں گی، تھوڑا مشقت ہوگی خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں، لیکن کسی کے بارے میں نہ بولنے میں کوئی انرجی نہیں لگے گی. اس لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں. اچھا، اسی طرح ایک بہت امپورٹنٹ سی بات ہے، پھر اپنی بات کو ختم کریں، کہ لیلۃ القدر میں جب رات آتی ہے ہم اس کے لیے بڑا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چیز جو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لیلۃ القدر میں کیا کرتے ہیں، اس کی فضیلت ہمیں پتہ ہے. تو سلف کا کیا طریقہ کار رہتا تھا اس لیلۃ القدر میں. امام ابن جریر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب آخری 10 راتیں آتی تو روز رات کو غسل کیا کرتے تھے. تو آپ نے افطاری کی، افطاری کے بعد اگر آرام کیا اور رات شروع ہو گئی، وہاں سے عشاء پڑھ لی یا عشاء سے پہلے غسل کر لیا، نہا لیے. کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ فریشنس آ جائے گی. اور دوسرا، جب عبادت کرنے کھڑے ہوں گے تو آپ بالکل دن بھر کی جو بھی کوئی میل کچیل لگی اس سے پاک ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. ساری رات قیام کرنے کے لیے پاک اور صاف ہو کے اوپر سے نیچے تک وضو بھی ہوگا اور غسل بھی ہوگا، ریڈی ہوں گے. تو ابن جریر کیا کرتے تھے؟ ہر رات کو غسل کیا کرتے تھے. امام نخعی کے بارے میں آتا ہے وہ بھی روز رات کو آخری عشرے میں غسل کیا کرتے تھے. اور اسی طرح ان راتوں میں جن راتوں میں لیلۃ القدر کی امید ہوتی تو ان میں خوشبو بھی لگایا کرتے تھے. اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ تمیم داری کا ایک حلہ تھا جنہوں نے 1000 درہم کا لیا تھا. ایک خاص جبہ تھا جنہوں نے 1000 درہم کا لیا تھا. کہتے ہیں کہ یہ اس رات کو خاص طور پہ پہنتے تھے کہ جس میں یہ امید ہوتی کہ آج لیلۃ القدر ہوگی. یعنی ہم اپنے آسان اندازے میں لگا لیں کہ ان 5 طاق راتوں میں وہ خاص جبہ پہنا کرتے تھے. تو بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہترین اپنا سوٹ نکالیں. اب خواتین اس کی پلاننگ میں نہ لگ جائیں، جو ہے اسی میں بیسٹ، جو لے لیا الحمدللہ، ابھی ٹائم نہیں اب جا کے شاپنگ کرنے کا. تو ہم بھی اپنا بیسٹ سوٹ نکال کے جس میں نماز پڑھنا بھی کمفرٹیبل ہو وہ ہم نکال سکتے ہیں. غسل کریں، خوشبو لگائیں اور بہترین لباس اپنا پہن کے مصلی کے آگے کھڑے ہو جائیں. رمضان کی 10 راتوں میں صوفی بننا جائز ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے. چھوڑ دیں دنیا کو، کٹ جائیں دنیا سے. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مونک بننا جائز نہیں ہے، لیکن رمضان میں ہے آخری 10 رات میں. نہ پوچھیں ادھر سے ادھر، موبائل سائٹ پہ بند، بہترین اپنا لباس پہنا. اور واللہ کیا خوش نصیبی ہوگی کہ رات لیلۃ القدر کی ہو، رمضان کی رات ہو، انسان غسل سے ہو، بہترین لباس ہو، خوشبو لگی ہوئی ہو، مصلی پہ ہو، نماز پڑھا ہوا ہو، قرآن آنکھوں کے سامنے ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کی روح قبض کر لے. اس چیز کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تجھ سے حسن خاتمے کی دعا کرتے. اللہ جب تو میری روح قبض کر، اللہ اس حال میں ہو کہ تیری عبادت کر رہے ہو، کہ جب قیامت کے دن اٹھیں تو اس حال میں اٹھیں کہ پوری رمضان کی عبادت کا ثواب کئی سالوں کی لیلۃ القدر کا ثواب لے کے اٹھیں، قرآن کے آگے ہمارا چہرہ ہو. یہ ہے کامیابی زندگی میں. بہت اچھا کریئر بنا لینا، پیسے بنا لینا، سب کچھ ہو جائے، لیکن جس کو ایسی موت نصیب ہو جائے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی. شہید پہ درجہ لے جاتی ہے رمضان کی عبادت. پتہ ہے آپ کو، 2 لوگوں کے بارے میں سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ یہ پہلے انتقال کر گیا اور وہ بعد میں، کس کا اجر زیادہ ہے؟ مفہوم ہے سنیں کہ بعد والے کا. کیسے؟ کیا اس نے رمضان زیادہ نہیں پایا؟ کیا رمضان کے روزے زیادہ نہیں رکھے؟ تو اللہ سے حسن خاتمہ کا سوال کرنا چاہیے اور ایسی موت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ کہ اس لمحے میں اللہ تو موت دے جس لمحے میں اللہ تو ہم سے راضی ہو.
کیونکہ اسی طرح بندہ اٹھایا جائے گا. انما الاعمال بالخواتیم، اور وہی اس کے اعمال میں ہی باتیں لکھ دی جائیں گی. اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نیکی کرتے ہوئے اس دنیا سے اٹھائے. اللہ اکبر. آخری بات، سلف میں سے ایک اور ان کی سنت یہ تھی کہ گھر والوں کو بھی رغبت دلایا کرتے تھے. کہتے ہیں حبیب بن ابو محمد، کہتے ہیں یہ اور ان کی بیوی دونوں بڑے عابد تھے، دونوں اللہ کی بڑی عبادت کیا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ رات گزری، رمضان کی آخری راتیں ہوتی ہیں تو ان کی بیوی اپنے زوج سے کہتی ہیں، اپنی بیوی شوہر سے کہتی ہیں کہ رات چلی گئی ہے اور سامنے رستہ بہت طویل ہے، رستہ بہت لمبا ہے، اور ہمارے ساتھ زیادہ راہ بہت کم ہے، سامان سفر کرنے کے لیے بہت کم ہے، اور سلف صالحین کے قافلے ہم سے آگے چل پڑے ہیں اور ہم پیچھے رہ گئے ہیں. تو بس یہ فوکس بنا کے ہمیں اس رمضان کو گزارنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف جو کہ ہم سے بہت بہتر تھے، وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جس رستے پہ ہیں، ہم جس راہ پہ ہیں، اس راہ پہ ہمارے اسلاف، ان کے اسلاف بہت آگے چلے گئے اور ہم پیچھے رہ گئے. یہ 1200-1300 سال پرانی باتیں بتا رہے ہیں آپ کو. آج کیا حال ہوگا میرا آپ کا، جہاں آئے دن ہمیں الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، سننے کو ملتی ہیں، ہم عمل میں اتنا کمزور ہیں، تو ہم کتنا پیچھے ہیں لائن میں. تو یہ موقع ہے آگے بڑھنے کا، یہ موقع ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کر دے. اللہ تعالیٰ سے ہم سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچنے کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. ہماری زندگی میں کئی اور رمضان ہمیں عطا کر دے، اور یہ جو رمضان آئے اے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بتا دے. اور اللہ تو جب موت دے اس حال میں دے کہ اللہ ہم تیری عبادت کر رہے ہوں. اللہ تو جب موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، باقی وقت ختم ہو گیا میرا. جی کیا چیز؟ نہانا؟ لیلۃ القدر میں رات کو جاگنے کے لیے پوری 10 راتوں کے لیے نبی علیہ السلام جاگتے تھے، لیکن 5 میں تو خصوصی ہے نا لیلۃ القدر. 5 میں خصوصیت کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام نے کہا اس میں ڈھونڈو، تو وہ تو 5 تو لازمی جاگے، ورنہ پوری 10 کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے کہا پوری 10 میں جاگیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنی اس کو ٹائٹ کر لیتے، شدہ مئزر کو ٹائٹ کر لیتے، اور ایقظ اہلہ احیا لیلہ، اپنی رات کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. کب؟ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا. تو یہ پورا عشرہ ہی عبادت کا ہے، پورا عشرہ ہی رات جاگنے کا ہے. دن میں سوئیں کوئی مسئلہ، فجر پڑھ کے سو جائیں، ظہر تک سوئیں، کوئی ٹینشن نہیں. رات جاگیں، راتیں بڑی قیمتی ہیں. اگر یہ لیلۃ القدر ہوئی تو وہ حساب تو چلتے رہتے نا، ہر سال میسج آتے ہیں کہ یہ اگر ایک منٹ کتنے سالوں کا بنتا ہے اور 1 گھنٹہ کتنے مزید سالوں کا بنتا ہے. تھوڑا سوچیں اس کو. کوئی اگر آپ کو کہے کہ یار 50 کروڑ روپے دوں گا، صرف ایک کام کرنا ہے، صبح سے شام تک تپتی ہوئی دھوپ میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ میں بھوکا پیاسا رہ کے کھڑے رہنا ہے. کتنے لوگ کھڑے رہیں گے؟ لائن لگ جائے گی. تو بھائی یہ رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. کتنے سال بنتے ہیں؟ یعنی اس سے بہتر ہے 72 73 جو بھی بنتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے. ایک رات جاگ لیے تو یہ 72 سال کی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا. تو دنیا کے لیے تو بہت لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں، دین کے لیے بھی کر لیں اور اس کو بھی ملٹیپلائی کر لیں.
کہ جب جا رمضان، رمضان جب آتا ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر رات جو ہے وہ جہنم سے آزاد کرتا ہے لوگوں کو، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، چلو جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.